عسکریت پسندی، آپریشن، تباہی، ہلاکتیں، بے سر و سامانی اور در در کی ٹھوکریں۔ اس نے بولا بادشاہ 3 گولی پورا ہو گیا، اس کے بعد اور گولی نہیں آئے گا، تو اس ٹائم میں بس اس کا قسمت خراب تھا۔ سارا ڈرامہ ہمارے لیے ہے۔ شام کا ٹائم تھا، ہم وضو کے لیے باہر نکلے تو ایک گولا گر گیا۔ 2 زخمی تھی اور ایک مر گئی۔ کوئی ایک ٹھوکا بھی نہیں ملے، گولے برس رہے تھے۔ یہ ہیں قبائلی علاقوں کے وہ عوام جو دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اینٹ مٹی سے بنا گھر اور خوشحال گھرانہ کب ایک اندھے گولے کا شکار ہو کر کھنڈر بنا پتہ بھی نہ چلا۔ گزشتہ 1 دہائی سے اس مٹی پر جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی ہستے بستے گھر کھنڈر بن گئے۔ ان اینٹ پتھروں کے نیچے کئی کہانیاں ہیں، کئی چہرے مگر ایک ہی دکھ۔ ایسی ہی ایک کہانی عبد القادر کی بھی ہے۔ خیبر ایجنسی کے علاقے اکاخیل گڈ ملنگ کا یہ رہائشی عبد القادر 18 جنوری کی شام مغرب کی نماز پڑھنے ہنستا بستا گھر چھوڑ کر نکلا، لیکن واپسی پر بکھری اینٹیں، لاش اور زخمی اس کے منتظر تھے۔ تو اس کے ٹائم میں جو ہے 2-3 گلے پہلے لگیا ادھر ادھر، وہ سب کو بولا کہ گھر سے باہر نہیں نکلو، لیکن اس نے بولا بادشاہ 3 گولی پورا ہو گیا، اس کے بعد اور گولی نہیں آئے گا، تو اس ٹائم میں بس اس کا قسمت خراب تھا۔ وضو کرنے کے لیے باہر آیا، کسی نے نماز پڑھتا تھا، کسی نے وضو کرتا تھا، بس گولی سیدھا آیا ہمارا گھر کے اندر، جو اندر چار دیواری کے اندر جو ہے وہ گولی لگی ہے، جو باہر جو کچھ سامان جو ہے گھر کے اندر تھا وہ بھی سب برباد ہو گیا، اور اندر جو گائے وہ بیٹھ تھا تو وہ بھی مر گیا، اور ہمارا بچہ جو چھوٹا والا مرد بچہ جو بڑا آدمی جو ہے وہ تھوڑا دیوال کے وہ سیٹ میں جو اجرا ہے اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ نے بخش کیا، لیکن 3 عورت جو ہے وہ ایک یہ زخمی ہو گیا، ایک تو اسپتال پہنچنے میں جو ہے وہ تو ہمارا بھائی کا لڑکی تھا وہ تو مر گیا، وہ ہمارا ایک بچی اس کا آنکھ میں جو ہے گھر کے اندر دروازہ میں جو ہے اندر وہ اس کا ایک چھرا اندر گیا تو اس کا آنکھ لگ گیا، وہ آنکھ جو ہے اندھا ہے ابھی، اور دوسرا جو ران نہیں ہے اس کے پیچھے جو گوشت ہے وہ گوشت مکمل طور سے جو ہے اس کا وہ گولی کے اشارے نے وہ پورا جو لے کے گیا ہے۔ باڑہ آپریشن کے دوران جاری جھڑپ میں ایک گولہ ان کے گھر پر گرا اور آنن فانن سب کچھ تباہ ہو گیا۔ 16 سالہ ختیجہ اس واقعے میں جاں بحق ہوئی، 16 ہی سال کی نریدہ کی آنکھ ضائع ہو گئی، جبکہ 32 سالہ زریالی آج بھی اپنی آنتوں میں چھرے لیے بستر پر تڑپ رہی ہے۔ ڈاکٹر آنتوں کا آپریشن نہیں کرتے کہ کہیں جان نہ چلی جائے۔ یہ صرف عبد القادر کی کہانی نہیں، ایسا ہی کچھ باجوڑ ایجنسی لوئس سم کے نثار محمد کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی طرح جنگ شروع ہو گئی اور ہمارا مال، ہمارے مویشی اور اسی طرح لوگ سارے مر گئے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ گولہ آتا، گھر پہ گرتا اور سارے مر جاتے۔
گھر پر जेट طیاروں کی بمباری ہوئی جس نے نثار محمد کی بیوی اور بھابھی کی جان لے لی. کئی بچے زخمی ہوئے اور گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا. نثار محمد گزشتہ 4 سال سے جلوزئی کیمپ میں مقیم ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں واپس کیوں نہیں جاتا. نثار محمد خود سراپا سوال ہے جس کا جواب جاننا ضروری تھا. تبھی ہم جا پہنچے فیڈرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام کے پاس. دوبارہ آبادکاری ہے، ریکنسٹرکشن کی جو فیز ہے وہ ڈی این اے کی بات سامنے آتی ہیں کہ ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پبلک یا پرائیویٹ ہاؤسز تباہ ہو گئے ہیں، تو جس طرح اب باجوڑ میں ہم لوگوں کو مکمل گھر کی تباہی کی صورت میں 4 لاکھ روپے کمپنسیشن دے رہے ہیں، جبکہ جزوی نقصان کی صورت میں 1,60,000 روپے کمپنسیشن دے رہے ہیں. ایف ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق باجوڑ ایجنسی میں تباہ ہونے والے گھروں کی دوبارہ تعمیر کے لیے $65 ملین کی رقم یو ایس ایڈ کی طرف سے فراہم کی گئی. ایک گھر اگر 575 اسکوائر فٹ کا ہے جس میں 700 روپے اسکوائر فٹ کی رقم فکس کی گئی تو 4 لاکھ روپے امداد بنتی ہے. جب ایک پاپولیشن جو ہے اپنے علاقے سے نکل آتی ہیں تو ہم اس کو دوبارہ اس صورت میں لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جن وجوہات کی بنا یہ نکلے تھے اب وہ وجوہات موجود نہیں ہیں، خواہ وہ انسانی پیدا کردہ ہو یا قدرتی ہو. باجوڑ کی صورت میں چونکہ وہاں کانفلکٹ تھی تو ان لوگ وہاں پر امن قائم ہونے کے بعد جو امن کے ساتھ ساتھ جو کمپلیمنٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے جو منیمم بیسک سروسز ہیں وہ بھی دستیاب ہو. مطلب وہاں پینے کے لیے پانی ہو، وہاں بچوں کے لیے اسکول ہو، وہاں علاج کے لیے ہسپتال ہو، اور ان لوگوں کو ایسے انوائرمنٹ فراہم کی جائے کہ یہ اپنے گھروں کو دوبارہ آبادکاری کر سکیں. لوئسم کاریڈور کی جو 1135 فیملیز تھے ان کے علاقوں کو ہم نے نوٹیفائی نہیں کیا اور ان کو ہم نے اس بات پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ واپس جائیں، بلکہ جتنا بھی ہم ان کو ہیلپ دے سکتے تھے تو کیمپوں میں اس کی آئی ڈی پی کی جو سٹیٹس تھی وہ برقرار رہی اور ان کے آخری بندے کے جانے تک ہم اس کو ہیلپ دیتے رہیں گے.